کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں طویل عرصے بعد بارش۔ جیوانی میں 1 سال بعد کوئٹہ میں 4 ماہ بعد بادل برس پڑے۔ چمن، گوادر، قلات اور خاران میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ موسم مزید سرد ہو گیا۔ کلام میں برف باری کے منتظر سیاحوں کی خواہش پوری۔ آسمان سے روئی کے گالے برس پڑے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور پوٹھوہار میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب میں دھند کا راج، موٹر وے مختلف مقامات پر بند۔ فلائٹ شیڈول بھی متاثر۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت معطل۔ پی آئی اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ مسافروں کو بکنگ کے وقت درست رابطہ نمبر فراہم کرنے کی ہدایت۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید سنا دی گئی۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت 10 سال، اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 52 کے تحت 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ آجمان نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے دونوں مجرموں پر 1 کروڑ 64 لاکھ روپے فی کس جرمانہ بھی عائد کیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوگی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا، بانی پی ٹی آئی کی عمر اور بشرا بی بی کی خاتون ہونے کی وجہ سے سزا میں نرمی برتی گئی ہے۔ عدالت نے 59 صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ توشہ خانہ کیس 2 7 کھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور فروخت کرنے سے متعلق تھا، جس کی تفتیش احتساب عدالت نے نیب سے ایف آئی اے کو منتقل کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے جو بویا وہ کاٹ رہی، انہیں اور بشرا بی بی کو سزا آئین اور قانون کے مطابق ہوئی۔ طلال چودھری کا ردعمل، کہا کوئی داماد سسرال سے ملی گھڑی بیچ دے تو اسے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس تو ملک کی سربراہی تھی، مقبول سیاستدان ہونا بے گناہی کا ثبوت نہیں۔ بانی بچوں کے ذریعے ہمدردی کا کارڈ نہ کھیلیں۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا، بانی پی ٹی آئی دوسروں کو چور ڈاکو کہتے رہے، اب خود چور نکل آئے۔ بانی پی ٹی آئی نے تحفے میں ملی گھڑیاں بیچ دیں۔ وزیر اطلاعات ہزار نے کہتے ہیں، ان لوگوں نے امانت میں خیانت کی۔ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ دونوں نے دنیا میں پاکستان کی بدنامی کرائی۔ بیرسٹر اکیل نے کہا، فیصلے نے ثابت کیا ملک کا سربراہ ہو یا کوئی اور، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ بیرسٹر دانیال چودھری کا کہنا تھا کہ فیصلہ ملک میں امید کی نئی کرن ہے۔ جو جماعت کہتی تھی کہ کرپشن ختم کریں گے، وہ ملک لوٹتی رہی۔ جس صوبے میں یہ حکومت کر رہی ہیں، وہاں احتساب کمیشن کو تالا لگا ہوا۔ میرا لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے۔ کسی کے علاقار بن کر کسی ایک پارٹی کو ان کے ورکروں کو ہراساں کرنا، تو یہ روایت غلط ڈالی جا رہی ہے۔ بانی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، بشرا بی بی کا توشہ خانہ سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی کو بانی پر پریشر ڈالنے کے لیے سزا ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا، فیصلہ سننے کے لیے ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی فیصلے کے خلاف اپیل کی ہدایت۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا، بانی نے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ہدایت کی۔ کیس میں آج فیصلہ نہیں، سرکار کی جانب سے دلائل مکمل ہونا تھے۔ جج صاحب فیصلہ لکھ کر لائے تھے، جو بانی اور بشرا بی بی کی غیر موجودگی میں سنایا گیا۔ نو میں جلا گراؤ کے مزید 2 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ اے ٹی سی جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں گلبرگ میں پولیس گاڑیاں اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات کا فیصلہ سنایا۔ دونوں مقدمات میں شاہ محمود قریشی کا چلان پیش نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 23 ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں۔ دونوں مقدمات کا فیصلہ آج محفوظ کیا گیا تھا۔
موریڈا علاقے میں ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی، یہ الف ہے ڈائلاگ۔ مذاکرات چاہتے ہیں تو بانی سے ملاقات کریں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی نے شرط رکھ دی۔ قومی کانفرنس سے خطاب میں کہا جمہوری مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آئیں ملک کو مشکل سے نکالیں، آئیں ایک دوسرے کو معاف کریں۔ فضل الرحمان، نواز شریف، جماعت اسلامی سمیت قائدین بیٹھیں بات کریں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے لیے میرٹ کے مطابق انصاف چاہتے ہیں، اب ہمارے پاس سڑکوں پر نکلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ صدر آصف علی زرداری 4 روزہ دورے پر عراق پہنچ گئے۔ بغداد میں عراق کے وزیر ثقافت نے صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت عراقی قیادت سے ملاقاتیں کریں۔ ایرانی فضائی حدود میں طیارہ داخل ہونے پر صدر نے ایرانی قیادت کے لیے خیر سگالی کا پیغام بھجوایا۔ غیر قانونی بیرون ملک سفر کے خلاف کارروائی میں خیال رکھا جائے، معتبر سفری دستاویزات رکھنے والے متاثر نہ ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی انسانی اسمگلنگ کے خاتمے سے متعلق جائزہ اجلاس میں ہدایت، کہا انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ امیگریشن کا نظام بہتر بنانے سے متعلق ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم نے غزہ کے معاملے پر تمام متعلقہ ملکوں سے بات کی۔ پاکستان سمیت دوسرے ملکوں نے غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے سے متعلق کچھ سوال پوچھے، اس کے بعد فوجی دستے بھیجنے پر غور کرنے کی پیشکش کی ہے، جس پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ یہ ممالک استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ اگر پاکستان آمادہ ہو تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دائمی فخر سے سربلندی ابدی سفر پر روانہ ہو گیا۔ شہید شریف عثمان ہادی کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ادا کی گئی۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ بنگلہ دیشی حکام بھارت کو عثمان ہادی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ عثمان ہادی کے قاتل واردات کے بعد بھارت فرار ہو گئے تھے۔ شریف عثمان ہادی حسینہ واجد حکومت کے خاتمے کا باعث بننے والی طلبہ تحریک کے اہم رہنما میں شامل تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نام نہاد بھارت لبرلز کا منافقانہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ وزیر دفاع نے ایکس پر بھارت میں ہوئے مباحثے کی ویڈیو شیئر کر دی، لکھا حقائق اور دلائل سے جواب دیا جائے تو ان کے پاس شور کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ لبرلز ہندوتوا کے زیر تسلط بھارت میں وجود کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بھارت میں ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش تک دینے کو تیار نہیں۔ ایبٹ آباد میں محروز باپ نے مبینہ طور پر 3 بچوں کی جان لے لی، بیوی کو زخمی کر کے خودکشی کی کوشش کی۔ کاغان کالونی کے گھر سے بچوں کی لاشیں، زخمی والدین کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ پولیس کو کاشف جدون کے موبائل فون سے ویڈیو بیان ملا، جس میں کاشف نے اپنے دوست قاری سے شکوہ کر رہے ہیں کچھ دن مل جاتے تو معاملہ نمٹا لیتے۔ ویڈیو میں گھر کی فروخت اور قاری کے پیسوں کا بھی ذکر ہے۔